الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک زیادہ لائق ہیں کہ آپ سے وابستگی اور محبت کی جائے، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو اہل بیت میں جن کو اولین مقام حاصل ہے، آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی بیویاں آتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اہل بیت قرار دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اہل بیت سے جدا کرنے والا وہ فکر کرے کہ اس کا ایمان کسی کام کا نہیں، وہ ایمان سے محروم ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ انہی اہل بیت اور انہی ازواج مطہرات میں سے جو ہماری ساری کی ساری مائیں ہیں، ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صلاۃ اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے اللہ رب العزت نے تقدیس اور تطہیر کے بارے میں کلام اللہ میں سورہ نور کے آغاز میں ہی متعدد آیات نازل فرمائیں۔ جب منافقین نے سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی تھی تو عرش والے رب عظیم نے آسمان کی بلندیوں سے سیدہ عائشہ کی برات میں آیات نازل فرمائی تھی۔ سیدہ عائشہ وہ خاتون ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے دوسری بیویوں پر، میرے نزدیک جس طرح دیگر کھانوں پر سرید کو فوقیت، عظمت اور برتری حاصل ہے۔ سرید اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند بھی فرمایا کرتے تھے۔ گوشت ہو شوربے والا پکا ہو اور اس میں روٹی بھگو کے کھانا، اس کی ایک الگ سی لذت ہے، سنت بھی ہے، اور یہ طب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، معدے کے اعتبار سے، اس کی اصلاح کے اعتبار سے۔ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مرغوب ترین غذا تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کو دوسری بیویوں پر میرے نزدیک ایسے ہی فوقیت اور برتری حاصل ہے جس طرح دیگر کھانوں پر سرید کو فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پیارے نبی نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ سے پوچھا تھا، فرمایا تھا فاطمہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، عائشہ سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول میرے باپ، میں بھی عائشہ سے محبت رکھتی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے اور شاعری کے اعتبار سے اور دیگر بہت ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے ان کے اندر رکھی تھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام تابعی ہیں، مسروق تابعی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب کوئی فرائض کے مسائل ہمیں درپیش ہوتے، وراثت کے مسائل، تو ہم سیدہ عائشہ سے پوچھا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اسی طرح حواری رسول حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب بھی کوئی حلال و حرام کے متعلق اشکال پیش آتا اور دیگر مسائل ہم ماں عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ترین خاتون ہیں کہ محبوب نے فرمایا تھا
کہ عائشہ وہ خاتون ہے جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں جبرائیل وہاں بھی وہی لے کر آ جاتا ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی دوسری زوجہ محترمہ اور ہماری ماں، ایک دن حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ الفاظ کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، عائشہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بستر پر بھی جبرائیل وہی لے کر آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان میں بھی بسا اوقات اختلاف ہو جاتا تھا۔ اختلاف ایک طبی امر ہے، لیکن وہ اپنے دل میں رنجش، بغض، کینہ، کدورت مستقل طور پر نہیں رکھتے تھے، اس کا خاتمہ کر دیتے تھے، غلط فہمیاں دور کرتے تھے، دلوں میں ایسی بات نہیں رکھا کرتے تھے۔ مشہور ہے سید سلیمان ندوی نے کتاب سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن حضرت حفصہ چاہ رہی ہیں کہ محبوب میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں، حضرت عائشہ چاہ رہی ہیں میرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں، تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اپنی لونڈی سے کہا جب حفصہ کی طرف سے کھانا آئے تو کھانا جو ہے وہ پکڑ کے گرا دینا، محبوب ہمارے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، وہ کھانا گرا دیا گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیالے کو جوڑتے چلے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عائشہ آپ کا ثابت پیالہ حفصہ کے پاس جائے گا، حفصہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ آپ کو ملے گا۔ محبت ہی پیارے نبی کو بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر کا ماحول ہم خوشگوار بنائیں۔ گھر جو بندہ داخل ہوتا ہے بڈھی نو پسو پہ جاندے، لو جی ہن آ گیا، بلا آ گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ با اخلاق ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، بیٹوں کی بیٹیوں کی چاہت ہو، منتظر ہوں کہ میرا باپ کب گھر میں آ رہا ہے، بیوی راہ تکتی رہ جائے کہ میرا خاوند میرا سر کا تاج کب گھر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک اعتبار سے فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا عائشہ جبرائیل امین آپ کو سلام کہتے ہیں، عرش والا رب بھی جس کو سلام کہے، جس کو جبرائیل امین بھی سلام کہیں، جس کے بارے میں محبوب کائنات فرمائیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ میں سب کے درمیان انصاف کرتا ہوں۔ انصاف کی میں نے ایک مثال عرض کی ہے، کئی ایک مثالیں ہیں۔ اب ساری بیویوں کے ساتھ مساوات، عدل، انصاف سے کام لیا کرتے تھے، یہ نہیں کسی کو خرچہ کم دے دیا کسی کو زیادہ دے دیا، نہیں، برابری اور مساوات سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ میں سب کے درمیان مساوات سے کام لیتا ہوں، لیکن فطری بات ہے میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے مخاطب، اللہ مجھے اس بارے میں باز پرس نہ کرنا، عائشہ کے ساتھ محبت کچھ زیادہ ہے، تبھی میلان زیادہ ہے، وگرنہ آپ مساوات سے کام لیتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا عائشہ تو دنیا میں بھی اور جنت میں بھی میری بیوی ہے، باقی ازواج مطہرات بھی پیارے نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گی، لیکن یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام ملا۔ اور اگر بات کی جائے ہم اپنے اکابر کی بات کریں، یقین جانیے آج ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور ان کا پھریرا لہرانے والے، بلند کرنے والے، ان کی شان بیان کرنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ ماں عائشہ کا یہ سچا بیٹا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی تھا۔ قاری صاحب نے ساری زندگی ماں عائشہ صدیقہ کی شان بیان کیا، حتیٰ کہ بعض نے یوں بھی کہہ دیا کہ اگر قاری صاحب کی نجات ہونی ہو، انشاءاللہ ہوگی نجات، اور نجات کا سبب صرف ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر، ان کی تقدیس اور ان کی عظمت بارہا بیان کرنا، یہی ان کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کس طرح ورگلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو 4 دن بھی مدارس میں نہیں گئے، جنہوں نے کسی مستند استاد سے نہیں پڑھا، وہ ماں عائشہ کے بارے میں غلیظ زبان چلاتے ہیں، وہ غلیظ زبان چلاتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور سمجھتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اور حضرت علی کے محبت سے ٹھیکیدار ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وہ دشمن ہیں۔ سچی بات ہے، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے،
ایسے لوگوں کا اہل السنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگ اصحاب رسول کے بھی دشمن ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی دشمن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنے والا کدھر جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ بیوی ہیں جن کے بارے میں کہنے والے نے یوں بھی کہا ہے، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، جنہ دی ماں صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ تو اسی نور کی ہے کہکشاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنا آقا اور صدیق میں پیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول اس کے بعد کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے بابا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنا آقا اور صدیق میں پیار تھا، ہے اسی پیار کی داستان عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتا دیا، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازانہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، جس کو رب نے بنا کر پسند کر لیا، امی عائشہ کو وہ مجتبی مل گیا، ان پر تہمت لگی نہ کہا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ مل گیا۔ آخری بات، ماں عائشہ صدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان ایک اختلاف ہوا، جو اختلاف ایک جنگ کی شکل اختیار کر گیا، جسے تاریخ اسلام جنگ جمل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کا موقف سنیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، اسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی اسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ ان دونوں جنگوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات یہ ہیں، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتول بھی جنتی ہیں، ہمارے مقتول بھی جنتی ہیں۔ غلط فہمیوں کی بنیاد پر اختلاف ایک جنگ کی شکل اختیار کر گیا، لیکن آج بہت سارے لوگ جن کو دین کی الف با تا سا کا پتہ نہیں، جن کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں، جن کو اسلام کی بنیادی معلومات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نعوذ باللہ غلط تھی، حضرت علی حق پر تھے، امیر معاویہ غلط تھے، حضرت علی حق پر تھے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، اور جب عرش والے رب عظیم نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عرش والا رب ان پر راضی، وہ رب پر راضی، اس لیے اپنی تحقیق کے نام نہاد محققین کو اپنی تحقیق کے دروازے بند کر کے ان سب کا خادم بن جانا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے پیارے ہیں، حضرت علی بھی ہمارے لیے دلارے ہیں، حضرت عائشہ بھی ہمارے لیے محترمہ ہیں، ہماری ماں ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی شیر خدا ہیں، حبیب خدا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جن کے بارے میں محبوب نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا علی مولا اس کا میں مولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی سے بڑی محبت تھی۔ آئیے ان لوگوں سے محبت یہی ہے کہ ان لوگوں کے نظریات، عقائد اور ان لوگوں کی سیرت اور کردار کو اپنائیں۔ وما علی الا اللہ۔ حضرت علی کو مولا کہنا، مولا کے کئی ایک معنی ہیں۔ مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مخلص دوست بھی ہوتا ہے،
مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، رب بھی ہوتا ہے، کئی ایک متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں مولا کا معنی مخلص دوست ہے۔ حضرت علی پیارے نبی کے مخلص دوست تھے، اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ روایت صحیح ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مولا کا معنی یہاں غلط نہ لیا جائے۔ اگر وہی معنی جو اہل باطل لیتے ہیں، پھر پیارے نبی نے حضرت زید کے بارے میں بھی فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، زید ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے۔ وہاں بھی مولا کا معنی مخلص دوست ہے، یہاں بھی مولا کا معنی مخلص دوست ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا آمین۔